الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور حقیقی عبادت کا مستحق ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ رب العالمین کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قیامہ کی دو آیتیں پڑھی گئی، اور آج کے خطبے کا عنوان ہے جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار۔ ہر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کو جانے، اسی کی عبادت کرے، اور پھر دنیا کی زندگی بھی اس کی کامیاب گزر جائے، آخرت کی زندگی بھی اس کی کامیاب گزر جائے۔ یہ ہر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ تو جنت میں داخل ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور عظیم کامیابی ہے، لیکن اس سے بڑی بھی ایک نعمت ہے، اور وہ سب سے آخری نعمت، اس کے بعد کوئی اور نعمت نہیں۔ سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ وہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کو دیکھنا، اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ رب العالمین کس کو یہ دیدار نصیب فرمائے گا؟ کون ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھے گا اور وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ آج کے اس خطبے کے اندر اسی سے متعلق آیات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل ہے کہ دنیا کے اندر کسی شخص نے بھی، یہاں تک کہ کسی نبی نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد کچھ آگے بڑھ کر کے جب اللہ کو دیکھا کہتے ہیں، وہاں تک ایک حد تک گنجائش ہے کہ کسی صحابی کے ایک جملے کو لے کر کے وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آگے بڑھ کر بالکل بدعقیدگی اور کفریہ جملے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہو گئے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ایسے کفریہ اور شرکی عقائد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں حدیث کے نام پر ایک جملہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے۔ احمد کے اندر سے اگر آپ میم کو ہٹا دیں تو کیا لفظ باقی رہتا ہے؟ احد، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اس طریقے کا عقیدہ پھیلاتے ہیں، اور خاص طور پر جو معراج کی شب ہے اس موقع پر خاص طور پر ایسے عقیدے لوگوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، اس سلسلے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل رأیت ربک، کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور انا ارا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا، وحجابہ النور، اور اللہ رب العالمین کا جو پردہ ہے، اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے درمیان، اللہ رب العالمین اور مخلوق کے درمیان جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور کے پردے میں نے دیکھے۔ تو صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ اسی لیے تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، لیکن وہ دیکھنے کی کیفیت کیا بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھنا جو تمام انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس آنکھ کا عقیدہ نہیں بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ لوگ کیا کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس جملے کو لے لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، آگے کیا بیان فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، وہ بیان نہیں کرتے۔ جب دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نماز میں جیسے آگے ہم کو نظر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پیچھے بھی بالکل اسی انداز میں دیکھا کرتے تھے جیسے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، تو اس کو لے کر عمومی انداز میں بیان کرنا یہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جو ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی حدیث مل رہی ہے، کوئی آیت مل رہی ہے، یا کسی صحابی کا کوئی قول مل رہا ہے تو فوراً اس کو لے رہے ہیں، جو ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ادھورا پن صحیح نہیں ہے، اسلام میں مکمل باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ هل رأيت ربك، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا ارى، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس موقع پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کیا اور کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ انظر الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی، وہ شرط کیا ہے؟ فَإِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پر رک جائے، اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پر برابر رکا رہا، جیسا تھا ویسا ہی رہا، تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ وہ اپنے مقام پر رکا رہا، فسوف ترانی، تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے دیکھ لو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا کچھ حصہ پہاڑ پر ظاہر فرمایا، فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قَالَ، کہنے لگے، إِنِّي تُبْتُ، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں ایسی باتوں سے کہ جو میں نے تجھ سے سوال کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر مجھے معاف نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت نازل فرمائی سورہ اعراف کے اندر، اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. اب جتنے بھی لوگ ہیں اس آیت کا کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں دیکھ سکتے نہ آخرت میں دیکھ سکتے، اس طریقے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل طور پر دیکھنے کا اقرار کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور پھر دوسری جانب مکمل طور پر نہ دیکھنے کا، یعنی نہ دنیا میں دیکھ سکتے نہ آخرت میں دیکھ سکتے اللہ رب العالمین کو، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے، باطل ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس سلسلے میں وضاحت فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں نازل فرمائی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہ رب العالمین کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ یعنی بالکل تر و تازہ چہرے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، وہ اللہ رب العالمین کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ الاعراف میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی، بھلائی کی، ان کے لیے بھلا اور بہتر مقام ہے، انجام ہے ان کے لیے، وزیادہ، اور اس سے بڑھ کر ان کو دیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہاں پر زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے. زیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے. تو اس آیت کی تفسیر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جنت کے اندر ایمان والے لوگوں کو نصیب فرمایا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس حدیث کو مکمل طور پر پڑھ لیں. توحید کی اہمیت ہر شخص کے پاس اجاگر ہو جائے گی. توحید کی اہمیت، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں لوگوں کے اندر جتنی غلط فہمیاں ہیں، ساری کی ساری غلط فہمیاں اس ایک حدیث کو پڑھنے سے انشاءاللہ یقیناً دور ہو جائیں گی. صحیح مسلم کے اندر لمبی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا هل نرى ربنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاند کو جبکہ وہ مکمل ہو، لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند ہو، مکمل چاند ہو، اس کو دیکھنے میں قد تضارون، کیا تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو تو کیا سورج تم کو نظر نہیں آئے گا جبکہ بادل بھی نہ ہو، بالکل آسمان بالکل صاف ہو اور سورج نکلا ہوا ہو، تو اس کو دیکھنے میں کیا تم کو نظر نہیں آئے گا سورج؟ تو صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم کو سورج برابر نظر آئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا، جو جس کی پیروی کیا کرتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلا جائے. تو جو سورج کی پوجا کرتے تھے سورج کے ساتھ چلے جائیں گے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے چاند کے ساتھ چلے جائیں گے، جو طاغوت کی پوجا کرتے تھے یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت، چاہے وہ مورتیوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یا کچھ نشان کے طور پر یا کسی عالم کے طور پر یا کسی اور طور پر جس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، سب کے پیچھے لوگ چلے جائیں گے. اور پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے مسلمان ہوں گے، یہ ایک مقام پر رکے رہیں گے، اور پھر ان میں منہم مؤمن و فاسق و فاجر، ان میں ایمان والے بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے. منافقین کے پاس اللہ رب العالمین ایسی صورت میں آئے گا. اب یہ اللہ رب العالمین کی صورت اللہ کی شان کے مطابق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے صورت کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ رب العالمین کی صورت کیسے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے صورت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے صورت ہے، کما یلیق بجلال و شان، اللہ کی شان کے مطابق.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے پاس ایسی صورت میں آئے گا کہ جس کو منافقین نہیں پہچانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم تو نہیں جانتے کہ تو ہمارا رب ہے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جس کو دیکھ کر کے وہ پہچان لیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر اس کے بعد وہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم پر ایک راستہ قائم کر دیا جائے گا جس کو پل صراط کے نام سے ہم تمام لوگ جانتے ہیں. وہ راستہ, اس کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا, ہر شخص کو, یہاں تک کہ انبیاء بھی اس راستے پر سے گزریں گے, انبیاء بھی اس راستے پر سے گزریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس راستے کو مکمل طور پر عبور کرنے والا میں ہوں گا اور میری امت ہوگی. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فضیلت بیان فرمائی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس حدیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس راستے کو میں عبور کروں گا اور میری امت اس راستے کو عبور کر لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کہ جو اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا, اس راستے پر کانٹے ہوں گے, کلالیب من شوک سعلان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیڑے بینگے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ کانٹے کس قدر سخت ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے. اور وہ کانٹے ہر اس آدمی کو جو گنہگار ہوگا, اعمال صحیح نہیں ہوں گے, ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں داخل کریں گے. پکڑ پکڑ کر ہر ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین بچا لے بچ گیا, ورنہ جس کو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس کو سزا دی جائے وہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا. ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر سارے لوگ گر جائیں گے. جو اللہ رب العالمین جن کے لیے رحم کا معاملہ کرے گا وہی وہاں سے گزر پائیں گے. اور کوئی گرتے پڑتے, کوئی مشکل سے, کوئی کچھ زخمی ہو کر, کوئی کچھ زخمی ہو کر, تمام لوگ جو ایمان والے ہوں گے, توحید والے ہوں گے, اس راستے کو پار کر لیں گے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اخرجوا من کان لا یؤمن باللہ شیئا. جہنم کے اندر سے اس آدمی کو نکالو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. یہاں پر یاد رکھ لیجیے, ہماری دعوت ہر خطبے کے اندر, ہر نصیحت, ہر ایک درس کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ اتباع رسول اور خالص توحید. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو موحد ہوگا وہ بہرحال کسی بھی حالت میں جہنم سے بچا لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا. اگر توحید نہیں ہے, اتباع رسول نہیں ہے, تو دنیا کے لاکھوں اور ڈھیر سارے اعمال آپ کر لیں, زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں کر لیں, لیکن یہ نیکیاں برباد ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کیے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری دعوت ہی یہ ہے کہ خالص توحید کو اپنا لو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کو اپنا لو. اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس اٹھے بیٹھے ہمیشہ بس خالی شرک توحید, شرک بدعت, شرک بدعت توحید, یہ بس یہی چلتا ہے. اس لیے چلتا ہے کہ اس کی اہمیت قرآن کریم کے لیے, قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی, اس کی اہمیت احادیث کے اندر بیان کی گئی, اور اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی اہمیت نہیں ہے, فضیلت نہیں ہے. دیگر فضیلتیں بعد میں, کیا آپ مسواک کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا, فضیلتیں بعد میں ہیں آپ کے لیے, لیکن یہ تمام فضیلتیں, یہ تمام فضیلتیں جتنی بھی اعمال کے لیے بیان کی گئی ہیں, یہ سب توحید کے ساتھ مشروط ہیں. توحید ہے تو یہ فضیلتیں آپ کو بعد میں ملے گی, توحید نہیں ہے تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ توحید کو اپنا لو. اور خالص توحید کیا ہے, آئیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, صحیح توحید ہے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکالو من کان لا یشرک باللہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اب فرشتے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کو سجدوں کے نشان سے پہچان لیں گے, سجدوں کے نشان سے پہچان لیں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو حکم دیا ہے کہ جو حصہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ حصے کو آگ نہیں کھا سکتی. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی, اس جملے سے کیا بات معلوم ہوئی کہ وہ نمازیں پڑھنے والے بھی تھے,
تبھی تو جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد ان کے جسم میں صرف جہاں پر اعضاء سجدہ ہے، جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ہے، ہاتھ ہے، دونوں گھٹنے اور پیر ہیں، یہ اعضاء ایسے ہوں گے کہ ان کو جہنم نہیں چھوئے گی۔ لیکن ان کو جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کے جو گناہ ہیں اس کی سزا دی جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان کے زندگی کا ہر لمحہ شرکیہ کلمات، شرکیہ عقائد، کفریہ باتیں اسی کے اندر رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو کیا، میرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، محمد سے دیکھا نہ جائے گا، پھر اس کے بعد تالیاں شروع ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں مشرک کے لیے کچھ نہیں ہے، توحید والے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، فرشتے ان کو نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسی حدیث میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جب وہاں پر میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، لا یتکلم، کوئی بھی بات نہیں کرے گا الا الرسول، سوائے رسولوں کے۔ اب یہاں پر ان لوگ اپنے عقیدہ کو سنوار لیں جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں وہ بخشوانے کے لیے تیار ہے، آؤ تمہیں وہ بخشوانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی گارنٹی دے دے کہ میں بخشوانے کے لیے تیار ہے تو تمہاری جماعت میں آنے کے لیے شامل ہوں۔ ایسے لوگ اپنے عقیدے کو سدھار لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا یتکلم الا الرسول، اللہ رب العالمین سے سوائے رسولوں کے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کس کی کیا مجال ہے اللہ رب العالمین کے پاس بات کرنے کی؟ صرف انبیاء اور رسول ہی اللہ رب العالمین سے بات کریں گے۔ وَدَعْوَ الرُّسُلِ، اور رسولوں کا دعویٰ بھی کیا ہوگا؟ رسولوں کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ دعویٰ، یہ دعا ہوگی رسولوں کی۔ جب رسولوں کی یہ دعا ہوگی تو دیگر اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ بخشوانے کے لیے تیار ہے، یہ بخشوانے کے لیے تیار ہے۔ جھوٹی باتیں نہ بیان کرو، جھوٹی باتیں نہ بیان کرو، احادیث بیان کیجئے جس کے اندر صاف طور پر موجود ہے۔ اور اے امت مسلمات، تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے کہ ایسے جھوٹی باتیں بیان کرنے والے لوگوں کی باتوں پر انداز العقیدہ کر لیتے ہو اور ان کی باتوں کو سچ جان لیتے ہو؟ اللہ کی باتیں صحیح ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں، اس کو پڑھو۔ یہ تم نے نہیں پڑھا اسی لیے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ پڑھو، جب پڑھیں گے تو یہ جاہل قسم کے لوگ خود بخود اپنا منہ بند رکھیں گے۔ ہم نے موقع دیا ان لوگوں کو، ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم حدیث پڑھتے نہیں، پھر اس کے بعد یہ جو بھی بیان کرتے ہیں ہم فوراً جو ہے ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کس طریقے کی جہالت لوگوں میں عام کی جاتی ہے، فوراً جو ہے ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کس طریقے کی جہالت لوگوں میں عام کی جاتی ہے۔ رجب، 27 رجب کے بارے میں ایک ایسا دن ہے کہ جس کا روزہ 1000 روزوں سے زیادہ، 1000 دن کے روزوں کے جیسا، اس کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے جیسا۔ یہ کس نے کہا؟ کہاں پر حدیث ہے؟ بس اس کے بعد شیخ الایمان کا نام دیتے ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بیچارے ان کو آسان ملے۔ یہ جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں ان لوگوں کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت آسانی سے مل گئے، جہاں پر بھی ہو ان کا نام دے دیتے، جہاں پر بھی ان کا نام دے دیتے۔ یاد رکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی، یہ سب من گھڑت روایت ہے جو 27 رجب کے روزے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، 27 رجب کی عبادت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر انبیاء اور رسول کا دعویٰ کیا ہوگا، ان کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم صلی، اللہم صلی، اے اللہ بچا دے، اے اللہ بچا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ وآخر اہل الجنت دخولا الجنہ، جنت میں سب سے اخیر میں داخل کیا جانے والا شخص کون ہوگا؟ جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اودے کو جہنم میں پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، اور وہ بھی کیا ہوگا؟ لا یشرک باللہ شیئا۔ اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پڑھ لے اٹھا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا وہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ اور صحیح مسلم ہی کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث ہے، آگے اس حدیث کے آگے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کر لیں گے، اور انبیاء بھی سفارش کر لیں گے، مومنین بھی سفارش کریں گے۔ ان سب کو کس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، موحدین کے لیے سفارش ہوگی، مشرک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر خالی دعوے کر لو، ایسا نہیں ہوگا ویسے ہوگا، خالی تمہارے دعوے ہیں،
یہ خالی تمہارے دعوے ہیں، نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا، تمہاری باتیں اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اخیر میں جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسا شخص ہوگا جو آندھے وہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور اس کا چہرہ صرف جنت کی جانب کر دے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی اس بدبودار یہاں کی جو ہوا ہے اس سے میں بالکل پریشان ہو چکا ہوں اور یہاں پر میں جل کر بالکل پریشان ہو چکا ہوں، اللہ مجھے بچا دے، اللہ مجھے بچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کرے گا، اللہ یہ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے جہنم سے نکال دیا جائے، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا اگر میں تجھے یہ چیز دے دوں تو کیا تو اس کے آگے اور کوئی اور چیز نہیں مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں اور کوئی چیز اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور اس کے بعد جہنم سے نکال کر باہر چلا جائے گا، لیکن ابھی وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں پر اس کا چہرہ جہنم سے نکال کر کے جب اس کو باہر رکھ دیا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر آب حیات، نہر الحیات، زندگی کا پانی اس پر ڈالا جائے گا اور اس کا جسم جو جلنے کی وجہ سے جہنم کے اندر بالکل ٹیڑھا بینگا ہو چکا تھا، بالکل الگ قسم کا ہو چکا تھا، بالکل صحیح تر و تازہ ہو جائے گا، بالکل تر و تازہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی مثال بیان فرمائی کہ نالوں کے کنارے پر جب بارش کے موسم میں بارش آ کر کے چلی جائے، پھر اس کے بعد جو درخت وہاں سے اگتے ہیں بالکل کیسے تازہ ہوتے ہیں، بالکل تازہ ہوتے ہیں، انسان بھی بالکل ایسے ہی صحیح ہو جائے گا وہ پانی داخل کیے جانے کے بعد۔ اب پھر اس کے بعد وہ انسان جنت کی جانب دیکھ رہا ہوگا، خاموش رہے گا، ماشاء ربک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے وہ حد سے زیادہ پریشان ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، صبر نہیں ہو پائے گا جنت کو دیکھنے کے بعد، وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرب نہیں جنت، جنت کی مجھے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اے ابن آدم تو کیسا وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے جہنم سے نکالے جائے، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہے، یہ میری آخری خواہش ہے کہ اس کے بعد میں تجھ سے اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جنت کے قریب چلا جا۔ اب وہ جنت کے قریب چلا جائے گا اور پھر وہاں پر خاموش رہے گا، دیکھتا رہے گا جنت کو، لیکن اس کے بعد جنت کے اندر جو خیر ہے، سرور ہے، نعمتیں ہیں، وہاں کی جو نوازشیں ہیں جنتی لوگوں کے لیے، وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ فیس کچھ ماشاء ربک، وہ خاموش رہے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اب پھر اس کے بعد پھر اسے صبر نہیں ہو پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے کہے گا اے اللہ ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال یدعو ربہ، برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے گا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسکرا دیتا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَضْحَكُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اللہ کا یہ مسکرانا اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کی کیفیت اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اے ابن آدم تو کیسا وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو نے ابھی تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جہنم سے نکال لیا جائے تو بس میرے لیے کافی ہوگا، جہنم سے تجھے نکال لیا گیا، اس کے بعد جنت کے قریب کرنے کا تو نے وعدہ کیا، اس کو بھی تجھے دے دیا گیا، وہاں پر بھی تو نے وعدہ کیا، لیکن اب یہ وعدہ پھر سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد میں کوئی اور چیز میں تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے، تیری رحمت سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تمنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ خواہش کر، خواہش کر، اور اس کو خواہش کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، خواہشیں کب ہوتی ہیں جب کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی نعمتیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی امیدوں میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو اس کے سامنے گنوائے گا۔ دیکھ جنت کے اندر یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گنوائے گا تاکہ وہ اپنی خواہشوں کے اندر، اپنی امیدوں کے اندر اور اضافہ کرے۔ اور اس کے بعد وہ بندہ خواہش کرے گا، اس
کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَكَ مِثْلُهُ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کے لیے اتنا ہے جتنا اس نے سوچا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لَكَ مِثْلُهُ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، جتنا تو نے سوچا اتنا اور اسے 10 گنا بڑھ کر، اور ایک ایک جنتی کو کتنا ملے گا؟ یہ جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جانے والا شخص ہے، اس کو کتنی نعمتیں ملے گی جنت کے اندر؟ حد نگاہ، جہاں تک انسان دیکھے گا وہاں تک اس کو یہ آخری جنتی کو ملنے والی نعمتیں ہیں۔ تو غور فرمائیے، جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، ہمارے والدین کو یہ دیدار نصیب فرما، ہم سب لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر سارے لوگ پریشان رہیں گے، سارے لوگ پریشان رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ نکالیں گے، ایمان والوں کو حکم دے گا، وہ نکالیں گے، نبیوں کو حکم دے گا، وہ نکالیں گے۔ سارے لوگ سفارش کر لینے کے بعد الا ارحم الراحمین، صرف اللہ رب العالمین اپنی جانب سے بھی رحم کرنے والا باقی رہے گا۔ فیخرج ربنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالے گا، کچھ لوگوں کو نکالے گا۔ لم يعملوا خیرا قط، جنہوں نے زندگی پر کوئی بھی ایک نیک کام نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے زندگی میں کوئی بھی ایک بھی نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم الراحمین ہے موحدین پر کہ اس نے توحید پر رہا لیکن کوئی بھی نیکی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آخرکار جہنم سے نکالے گا۔ توحید کی اہمیت ہم یہی کہتے ہیں کہ توحید پر ہی جیو، توحید پر ہی مر جاؤ، اس کے بغیر زندگی ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین، یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جہنم میں سے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے لم يعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی ایک نیک کام نہیں کیا لیکن وہ توحید پر تھے، توحید پر تھے۔ توحید اہم ہے، شرک سب سے سنگین جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی برداشت نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور کے پردے ہیں اس کو ہٹا دے گا اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور نعمت چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہم کو جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہروں کو نور والا بنا دیا، ہر نعمت ہم کو تو نے عطا فرما دی، تو ہم سے راضی بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے اللہ اس کے علاوہ کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ تو سارے بندے خوش ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے کہے گا کوئی اور نعمت چاہیے؟ تو کہیں گے اللہ اتنی ساری نعمتیں مل گئی، تو ہم سے راضی بھی ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کیا نعمت چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے پردوں کو ہٹا دے گا اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، جنتی لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اب یہ دیدار کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اور یہ کن لوگوں کو مل رہی ہے؟ جنت میں جانے والوں کو۔ جنت میں کون جائیں گے؟ موحدین جائیں گے۔ تو توحید کی اہمیت اس بات سے ہم کو معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات، خرافات، شرکیہ اور کفریہ عقائد پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کتاب و سنت کو پڑھیے، قرآن اور حدیث کو پڑھیے، اس کے اندر صحیح عقیدہ آپ کو معلوم ہوگا، صحیح اعمال آپ کو معلوم ہوں گے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت رکھنے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہے سب کی مدد فرما، ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔